یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے دنیا کو دکھایا کہ میڈ ان پاکستان صرف ایک لیبل نہیں، ایک جذبہ ہے۔ ایک کہانی جو کراچی سے شروع ہوتی ہے اور پوری بیوریج انڈسٹری کو ہلا دیتی ہے۔ سال تھا 1983، جگہ کراچی۔ ایک انڈسٹریلسٹ فیملی میں پیدا ہوتے ہیں میاں ذوالفقار احمد۔ ان کے والد اور دادا دونوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بڑے نام تھے۔ خاندان کے پاس بزنس تھا، کمفرٹ تھا، لیکن ذوالفقار احمد کے اندر ایک الگ آگ تھی، ایک ایسی آگ جو صرف پیسے نہیں پہچان بنانا چاہتی تھی۔ ان کے والد ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالک تھے اور ان کے بڑے بھائی کو بھی کچھ اونرشپ مل گئی تھی۔ فیملی بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے ان کے والد نے ایک آئل ڈویژن کھولا اور یہیں سے شروع ہوتی ہے ذوالفقار احمد کی سائلنٹ آبزرویشن۔ اس وقت وہ صرف ایک ٹین ایجر تھے، بزنس کی سمجھ کم لیکن سوچ بہت گہری تھی۔ والد نے کہا بیٹا پہلے پڑھو، اسٹرانگ بنو، بزنس بعد میں سمجھنا۔ لیکن ان کی ماں ان کے خوابوں کو سنتی تھیں، سمجھتی تھیں، پر والد پریکٹیکل آدمی تھے، کہتے تھے کہ بیٹا خیالی پلاؤ چھوڑو اور فیکٹری کا کام سیکھو۔ لیکن ذوالفقار کے خیال فیکٹری کی دیواروں سے باہر دوڑ رہے تھے۔ ذوالفقار نے اپنی ایجوکیشن DHA کالج کراچی سے مکمل کی اور ڈگری اقرا یونیورسٹی سے لی۔ پڑھائی میں ٹاپ سٹوڈنٹ نہیں تھے، لیکن لیڈرشپ اور ویژن ان کے پاس نیچرلی تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے گروپ کا آئیڈیا مشین سمجھے جاتے تھے اور اس کے سپنے صرف رزلٹ کارڈز تک محدود نہیں تھے۔ ذوالفقار احمد بچپن سے ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ اگر تم خود اپنے لیے سوچنا چھوڑ دو تو دنیا تمہارے لیے ڈیسائیڈ کر لے گی کہ تم کیا کر سکتے ہو اور تم کیا کرو گے۔ سال 2001، ذوالفقار احمد نے اپنی ڈگری مکمل کی اور آفیشیلی انٹر کیا اپنا فیملی بزنس میزان گروپ۔ بزنس آلریڈی اسٹیبلش تھا، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوچ پل رہی تھی کہ اگر صرف یہی کام کرنا ہے جو سب کر رہے ہیں تو پھر میں یہاں کیوں ہوں۔ صرف کچھ ہی سالوں میں انہوں نے میزان آئل کو فاؤنڈ کر کے فیملی بزنس میں اپنی پہچان بنائی، لیکن اندر ہی اندر وہ ایک بڑا خواب دیکھ رہے تھے، ایک پاکستانی برانڈ بنانا جو پیپسی اور کوک جیسی کمپنیز کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ ہر میٹنگ میں، ہر فیکٹری وزٹ کے بعد ذوالفقار احمد یہ سوچ رہے تھے ہم آخر امپورٹڈ پروڈکٹس کو اتنا پریفر کیوں کرتے ہیں؟ کیا پاکستان میں ٹیسٹ، کوالٹی اور پیکیجنگ اچھی نہیں بن سکتی؟ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر پاکستانی پروڈکٹس کو رسپیکٹ لینی ہے تو انہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا بننا پڑے گا، اور یہی سوچ ان کو لے آئی 2014 تک، جب انہوں نے اپنے گروپ کے اندر ایک نئی وینچر انٹروڈیوس کی، ٹی اینڈ بیوریجز ڈویژن۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کولا نیکسٹ کی کھوج، ایک ڈرنک جو صرف ٹھنڈ نہیں دیتی بلکہ نیشنل پرائیڈ کا ٹیسٹ بھی رکھتی ہے۔ لیکن پاکستان کی اکانومی 2014 میں ایسے چل رہی تھی جیسے گھر کا UPS، کبھی چالو کبھی بند۔ گیس اور الیکٹریسٹی شارٹیجز، انفلیشن اور انڈسٹریل پریشر، سب کچھ ایک ساتھ۔ پھر بھی ذوالفقار نے سوچا کہ اگر میں یہ رسک نہیں لوں گا تو پھر پاکستان کب بدلے گا۔ انہوں نے اپنے آپریشنز کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیزل اور کول جنریٹرز میں انویسٹ کیا۔ کوئی انویسٹر ریڈی نہیں تھا، لیکن وہ کہتے تھے اگر اللہ نے میرے لیے رزق لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ کوئی انویسٹر ریڈی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ 2016 تک ریسرچ، ایکسپیریمنٹس اور کاؤنٹلیس ٹیسٹ بیچز کے بعد آخر وہ مومنٹ آیا جب ہوا کولا نیکسٹ کا جنم، پاکستان کا پہلا لوکل کولا برانڈ جو ملٹی نیشنلز کو چیلنج دینے والا تھا۔ ذوالفقار احمد کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا۔ پیپسی اور کوک جیسی کمپنیز صرف برانڈز نہیں تھیں، وہ کلچر بن چکی تھی۔ کرکٹ ہو یا TV ایڈز، پاپ سانگز لوگوں کے ایموشنز تک میں گھسی ہوئی تھیں۔ ایسے میں ایک لوکل کولا کو پینا لوگوں کے لیے رسک لگتا تھا۔ انہوں نے کولا نیکسٹ کو اسمال اسکیل پہ لانچ کیا تاکہ رسپانس دیکھا جا سکے، لیکن شروع میں رسپانس تھوڑا ٹھنڈا تھا۔ ڈسٹریبیوٹرز نے سٹاک رکھا لیکن کسٹمرز نے پریفر نہیں کیا۔ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے، لوکل کولا؟ اسی چیز پینے سے ان کی عزت کم ہو جائے گی۔ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کولا نیکسٹ کی اصل سٹرگل۔ کولا نیکسٹ لانچ تو ہو چکا تھا، لیکن مارکیٹ نے اسے دیکھا کچھ ایسے جیسے کسی نے لوکل کولا بول کر انسلٹ کر دی ہو۔ ریٹیلرز کے ریکس پہ بوٹلز خاموش کھڑی رہتی تھیں اور لوگ پیپسی کولا لے کر نکل جاتے تھے۔ ذوالفقار احمد نے ریئلائز کیا کہ ان کا پروڈکٹ اچھا ہے لیکن عوام ابھی ریڈی نہیں ہے۔ پاکستان کا کنزیومر تب تک سمجھتا تھا کہ امپورٹڈ از ایکول ٹو سپیریئر اور لوکل برانڈ مطلب سستے اور رسکی۔ یہی مائنڈ سیٹ ذوالفقار احمد کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا، لیکن وہ ہار ماننے والوں میں سے تو نہیں تھے۔
وہ کہتے تھے کہ میں بلیم مارکیٹ کو نہیں کروں گا، مجھے اپنے پروڈکٹ کو اتنا بہتر بنانا ہے کہ مارکیٹ خود مجھے ایکسیپٹ کرے۔ انہوں نے اپنی فیکٹری میں خود کھڑے ہو کر پروڈکشن اور پیکیجنگ کو سٹینڈرڈائز کیا، اور پھر آیا 2019۔ دنیا میں کورونا پھیلا، لوگ گھروں میں بند ہوئے اور سیلز 47% تک گر گئی۔ کولا نیکسٹ کے لیے یہ ایک ناک آؤٹ پنچ تھا۔ کمپنی کے اندر ٹینشن تھی، لوگ کہتے تھے کہ سر شٹ ڈاؤن کر دیں، لاس بہت زیادہ ہو گیا۔ لیکن ذوالفقار احمد نے صرف اتنا کہا، اگر اللہ نے ان لوگوں کا رزق میرے ہاتھوں لکھا ہے تو لاک ڈاؤن اسے روک نہیں سکتا۔ انہوں نے کسی کو جاب سے نہیں نکالا، بلکہ ڈیسائیڈ کیا کہ برانڈ کو دوبارہ مارکیٹ میں اٹھانا ہے، چاہے رسک کچھ بھی ہو۔ اور پھر انہوں نے ایک ماسٹر اسٹروک مارا، پرائسنگ پالیسی۔ کولا نیکسٹ کی بوٹل کو سستا کر دیا، لو پرائس، ہائی کوالٹی اور برانڈ کا جذبہ، میڈ ان پاکستان۔ یہ کمبینیشن اتنا پاورفل نکلا کہ 2022 تک سیلز آہستہ آہستہ بڑھنے لگی، پروفٹ 5% سے جمپ کر کے 17% تک چلا گیا۔ سلولی بٹ شیورلی کولا نیکسٹ پاکستانی لوگوں کی فریجز تک پہنچ رہا تھا۔ اور پھر آیا وہ مومنٹ جس نے کولا نیکسٹ کا نام اتہاس میں لکھ دیا۔ 2023 میں شروع ہونے والے جینوسائیڈ کے بعد پاکستان بھر میں ایک ویو چلی، بائیکاٹ آف انٹرنیشنل پروڈکٹس، اور لکیلی پیپسی اور کوکا کولا بھی اس بائیکاٹ لسٹ میں موجود تھے۔ اور وہی برانڈ کولا نیکسٹ جسے لوگ پہلے اگنور کرتے تھے، اب ان کا پرائیڈ بن گیا۔ کولا نیکسٹ کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ آؤٹ لیٹس پہ سٹاک ختم ہونے لگا۔ یہی ہوتی ہے لیڈرشپ، جب آپ اپنے ہر فیلئر کو ایک نیا ایکسپیریمنٹ سمجھ کر دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہو، جب آپ کمپلین نہیں کرتے، اڈاپٹ کرتے ہو، اور سب سے ضروری بات، جب آپ اپنے ملک کے لیے ویلیو کریٹ کرتے ہو۔ اگر آپ بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو اور اپنے خواب کو ایک برانڈ بنانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، رسک لینے والے ہی ہسٹری لکھتے ہیں، اور جو صرف دیکھتے رہتے ہیں وہ صرف ایڈز دیکھتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی سٹوری آف میاں ذوالفقار احمد اینڈ کولا نیکسٹ، پاکستان کا وہ برانڈ جو پیپسی اور کوک کو ٹکر دیتا ہے۔